السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، ربیع النور شریف کی آمد ہے، اور ایک دو دن کچھ کام کی وجہ سے آپ تک میں بیان نہیں پہنچا پایا۔ آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی زندگی، جس کا تعلق ہجرت سے ہے، اور ہجرت کے بعد کی زندگی، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے شروعات ہوگی۔ سب سے پہلے ربیع النور شریف کی جو برکتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، اور ماہ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات کی آمد ہے، اس وجہ سے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سید شاکر حسین سیفی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ بڑے اچھے مفتی اور بڑے اچھے شاعر ہیں، انہوں نے یہ اشعار پیش کیے۔ فرماتے ہیں، تجھ سے ہے رشتہ ایمان ربیع الاول، سب مہینوں کی ہے تو جان ربیع الاول، تیری آغوش سے دنیا میں اجالا پھیلا، تیری آغوش سے دنیا میں اجالا پھیلا، کیا ہی ہے روشن ہے تیری شان ربیع الاول، مشرق مہر دل افروز ہے بارہ تاریخ، مطلع جلوہ رحمان ربیع الاول، تیری خوشبو نہ زمانے میں کبھی کم ہوگی، بے خزاں تیرا گلستان ربیع الاول، آسمان پر تیرے وہ نجم ہدایت چمکا، جو ستاروں کا ہے سلطان ربیع الاول، تیرے دامان میں وہ نعمت عظمیٰ آئی، جس کا صدقہ ماہ رمضان ربیع الاول، اور فرماتے ہیں، یوم میلاد کی اسرار ہیں سینے میں تیرے، صاحب حجت و برہان ربیع الاول، 12ویں دھوم سے کرتے ہیں چراغاں کر کے، اہل سنت کی ہے پہچان ربیع الاول، ہم نکالیں گے جلوس اور کریں گے جلسے، یوں کریں گے تیرا اعلان ربیع الاول، جشن میلاد کا منکر بھی سمجھتا ہے تجھے، جشن میلاد کا منکر بھی سمجھتا ہے تجھے، دانا ہے بنتا ہے نادان ربیع الاول، پیش کر دے در مولا پہ سلام سیفی، تیرا ہوگا بڑا احسان ربیع الاول، پیش کر دے در مولا پہ سلام سیفی، تیرا ہوگا بڑا احسان ربیع الاول۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات، اسلام کو جو ترقی ملی، اور اسلام جو خوب فلاح اور فلاح اور خوب پھیلا، یہ ہجرت کے بعد سے اور ہجرت کی برکت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ہجرت کے لیے مدینہ منورہ کی سرزمین کیوں منتخب فرمائی؟ وہاں کے لوگ کون تھے؟ اسلام لانے سے پہلے کیا تھے؟ اور اسلام لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا مقام دیا؟ کیا ان کے فضائل ہیں؟ اور اسلام کی برکت سے انہیں کون سے انعام سے نوازا گیا؟ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بیماریوں کا گھر۔ مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس شہر میں تشریف لے گئے تو اس کا نام ہوا مدینۃ النبی، نبی کا شہر۔ اب یہ یثرب بیماریوں کا گھر نہیں رہا، بلکہ یہ دار الشفا ہو گیا، یہ طیبہ ہو گیا، یہ پاکیزہ شہر ہو گیا، یہ مدینہ منورہ ہو گیا۔ نبی کے قدم کی برکت سے اب اس کی مٹی مٹی یہ بیماریوں کے لیے شفا بن گئی۔ استاد زمن فرماتے ہیں، نہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس شہر میں عرب کے دو قبیلے اوس اور خزرج یہ آباد تھے، اور کچھ یہودی بھی آباد تھے۔ اوس اور خزرج کفار مکہ کی طرح یہ مدینے میں بت پرست تھے، اور یہودی اہل کتاب تھے۔ اوس و خزرج پہلے تو بڑے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، مگر پھر عربوں کی فطرت کے مطابق ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ آخری لڑائی جو تاریخ عرب میں جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے، اس قدر ہولناک اور خونریز ہوئی کہ اس لڑائی میں اوس و خزرج کے تقریباً تمام نامور بہادر لڑ بھیڑ کر مر گئے، اور یہ دونوں قبیلے بہت زیادہ کمزور ہو گئے۔ یہودی مدینہ میں اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے، مگر چونکہ وہ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے اوس و خزرج جو بت پرست تھے، کفار تھے، ہمیشہ یہودیوں کی علمی برتری سے ان کے زیر اثر رہتے تھے۔ اور آج بھی یہودی جو ہے تعلیم یافتہ کہے جاتے ہیں مٹھی بھر، مگر پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں۔ کرنسی ان کے کنٹرول میں ہے، ساری دنیا کا نیٹ ورک ان کے کنٹرول میں ہے، سب کا کلچر ان کے کنٹرول میں ہے۔ آپ دیکھیں یہ سعودی جو اپنے آپ کو سب سے بڑے موحد کہتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو یہودیوں کی گود میں دے رکھا ہے، اور پورا کنٹرول یہودیوں کا ہے۔ اسرائیل سے دوستی سعودیوں نے کی، ترکیوں کا بائیکاٹ، اور ترکی چیزوں جو عاشق رسول ہیں، عاشق صحابہ اور اولیاء ہیں، مومین ہیں، سنی ہیں، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ یہ سعودی کر رہے ہیں۔ سعودی و یہودی بھائی بھائی ہیں۔ سعودیوں نے جو عیاشیاں کی ہیں اور تعلیم سے دور رہے، نبی کے بتائے ہوئے راستے سے دور رہے، حج اور عمرہ کی کمائی سے انہوں نے خود جو ہے عیش اور عشرت سے زندگی گزاری اور عیاشی کر رہے ہیں۔ نتیجتاً وہ ظاہر میں تو آزاد سمجھے جاتے ہیں، مگر باطن میں یہودیوں کے غلام ہیں۔ ان کے بغیر ایک ذرہ برابر بھی یہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ اسلام نے کتنی جو ہے انصار کو ترقی عطا فرمائی۔ یہ انصار جو اوس و خزرج کہے جاتے تھے، کیسے لڑتے تھے، کیسے آپس میں
ایک دوسرے جنگ کرتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا تک نہیں پسند کرتے تھے۔ اسلام کی برکت سے یہ شیر و شکر ہو گئے۔ دیکھیں آپ کس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام بھی کس لیے قبول کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیم و تربیت کی بدولت اوس و خزرج کے تمام پرانے اختلافات ختم ہو گئے، اور یہ دونوں قبیلے شیر و شکر کی طرح مل جل کر رہنے لگے۔ اور چونکہ ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی اپنے تن من دھن سے مدد کی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان خوش بختوں کو انصار کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا، اور قرآن کریم نے بھی ان جانثاران اسلام کی نصرت رسول اور مسلمانوں کی مدد پر ان خوش نصیبوں کی مدح و ثنا کا جا بجا خطبہ پڑھا، اور عذر شریعت، انصار کی محبت اور ان کی جناب میں حسن عقیدت تمام امت مسلمہ کے لیے ایمان کی نشانی اور واجب العمل قرار پائی۔ سنیے ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال آیت نمبر 74 میں ارشاد فرماتا ہے، جو میں نے پڑھی کہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، اور جنہوں نے پناہ دی اور ان کی امداد کی، وہی خوش نصیب لوگ سچے ایماندار ہیں، انہی کے لیے بخشش ہے اور باعزت روزی۔ انصار جو اوس و خزرج قبیلے سے تھے، بت پرست تھے، مگر یہودیوں کے ساتھ مل جل سے اتنا جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے، اور مدینے کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں اوس و خزرج کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں کے ظہور کے وقت ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر تم بت پرستوں کو دنیا سے نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ اس لیے نبی آخر الزماں کی تشریف آوری کا یہود اور انصار دونوں کو انتظار تھا۔ یہودیوں نے توریت میں جگہ جگہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھی تھیں، اور وہ حضور کو ایسا پہچانتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ باپ بیٹے کو پہچانتا ہے۔ ہزاروں کے مجمع میں اگر بیٹا ہو تو باپ کو پہچاننے میں کوئی کشمکش کا، شک کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، وہ بلا شک بلا جھجک اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ بلا تمثیل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں، زبور شریف میں، انجیل شریف میں، توریت شریف میں نبی آخر الزماں کی وہ نشانیاں بیان فرمائی تھی کہ یہودی ان کے آنے کا انتظار کرتے تھے، مگر یہودی سخت دشمن اس لیے ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء کرام بنی اسرائیل میں بھیجے جن میں سے یہود تھے، اور بنی اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جب ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل میں آئے تو نبی آخر الزماں جو افضل الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ ہم میں کیوں نہیں آئیں گے، وہ ہم ہی میں آئیں گے۔ مگر جب نبی آخر الزماں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں نہ آ کر بنی اسماعیل میں تشریف لائے تو یہودی حسد کرنے لگے۔ یہ خاندانی حسد تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے پہلے پارے میں فرماتا ہے
ود کثیر من اہل الکتاب یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسکم من بعد ما تبین لهم الحق، کہ بہت سے کتابی چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، حسدا من عند انفسہم، اپنے دلوں کی جلن سے، ان کے اندر حسد آ گیا، جلن پیدا ہو گئی۔ اللہ نے خود حسد کا لفظ فرمایا، حسد من عند انفسہم، یہ ان کے دلوں کی جلن تھی، ان کا حسد تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اب اوس و خزرج نے جو نبی آخر الزماں کو پہچانا تھا، وہ یہودیوں سے نبی آخر الزماں کی نعتیں سن سن کر کے، اللہ اکبر، پتہ چلا کہ نعت سے فائدہ ہوتا ہے، نبی کی تعریف و توصیف سے۔ دیکھو، بیان کرنے والے یہودی تو حسد کی وجہ سے ایمان سے دور رہے، مگر جن کفار و مشرکین یعنی اوس و خزرج نے نبی آخر الزماں کی جو تعریفیں سنی تھی، جو نعتیں سنی تھی، ان نعت کی برکت سے وہ ایمان والے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ اعلان نبوت کے 11ویں سال، ہجرت سے 3 سال پہلے کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معمول کے مطابق حج میں آنے والے قبیلوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے مینا کے میدان میں تشریف لے گئے اور قرآن مجید کی آیتیں سنا سنا کر لوگوں کے سامنے اسلام پیش فرمانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مینا میں عقبہ کے پاس جو گھاٹی تھی، وہ اسے عقبہ کہتے ہیں، جہاں آج مسجد العقبہ ہے، وہاں تشریف فرما تھے کہ قبیلے خزرج کے 6 آدمی حضور کے پاس آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں سے ان کا نام اور نسب پوچھا۔ پھر سرکار نے قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ جب قرآن کی آیتیں سنی تو یہ لوگ بے حد متاثر ہو گئے، ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر واپسی میں یہ کہنے لگے کہ یہودی جس نبی آخر الزماں کی خوشخبری دیتے رہے ہیں، یقیناً وہ نبی یہی ہیں، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان 6 خوش نصیبوں کے نام یہ ہیں جنہوں نے مدینہ شریف میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، وہ حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ، حضرت عوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک، حضرت قطبہ بن عامر اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ اعلان نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ شریف کے 12 شخص مینا کی اسی گھاٹی میں چھپ کر مشرف اسلام ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ حضور، ہم اسلام تو لے آئے، مگر اسلام کے احکام کی تعلیم کے لیے کوئی معلم بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ وہ مدینے میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے اور انصار کے ایک ایک گھر میں جا جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مبلغ اسلام بن کر کے تشریف لے گئے تھے، روزانہ 1-2 نئے آدمی آغوش اسلام میں آنے لگے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے مدینہ منورہ سے قوبہ تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ یہ اسلام کے پہلے مبلغ حضرت مصعب بن عمیر
غالباً میں نے ان کے تعلق سے آپ کو بتایا، یہ وہ نوجوان ہیں حضرت مصعب بن عمیر، سبحان اللہ، اسلام لانے سے پہلے یہ ایسے فیشن والے تھے اور قیمتی قیمتی جوڑے پہنتے، بڑی قیمتی خوشبو لگاتے، 200 درہم تقریباً آج کے 25-26 ہزار روپے کا ایک ایک جوڑا وہ جو ہے وہ پہنتے تھے، قیمتی کپڑے پہنتے، خوشبو ایسی لگاتے کہ مکہ شریف کی گلیوں سے نکلتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ مصعب بن عمیر نکلے۔ اس کے باوجود وہ کپڑوں کے شوقین تھے، خوشبو کے شوقین تھے، مگر زمانے جاہلیت کی گندگیوں سے دور تھے۔ جوانی ان کی داغدار نہیں تھی، اسی وجہ سے ان کے سینے میں اسلام کا نور بہت پہلے ہی جو ہے داخل ہو گیا۔ اب اسلام کی محبت ان کے رگ رگ میں ایسی بسی، سبحان اللہ، کہ پھر وہ جو ماں کی طرف سے قیمتی جوڑوں کے درہم ملتے تھے، جو پیسے ملتے تھے، وہ خوشبو کے لیے اور جو کچھ بھی اپنے خرچ میں اور جوانی کے شوق میں جو خرچ کرتے تھے، وہ سارے روپے اب اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد میں خرچ کرنے لگے۔ ایک دن حضرت مصعب بن عمیر اس طرح داخل ہوئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ میں تھے، حضور دیکھ کر کے رونے لگے۔ حالت یہ تھی حضرت مصعب بن عمیر کی کہ آپ نے جو کمبل پہنا تھا اس میں بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا اس نوجوان کو اسلام نے اپنا کیسا شیدائی بنا ڈالا ہے، اللہ اکبر، کہ آج اسلام کی محبت میں اس نے اس لباس کو پسندیدہ لباس بنا لیا ہے، اور اس نے اپنا سارا ملنے والا خرچ مسلمان بھائیوں کے اوپر خرچ کر ڈالا ہے۔ نوجوانوں، ہمیں بھی کچھ سیکھنا ہے۔ آج جوانی کو ہم نے دیوانی بنا لیا ہے۔ آج ہمارے نوجوان فیشن پرستی میں اتنے آگے نکل گئے کہ گناہ کو بھی فیشن بنا ڈالا۔ مسلمانوں، پیارے نوجوان بھائیوں، گناہ آج سے 50 سال پہلے بھی تھے، مگر گناہ سمجھا جاتا تھا۔ آج گناہ کو گناہ نہیں، فیشن اور ہنر سمجھا جاتا ہے۔ پہلے گنہگار کو سزا دی جاتی تھی، آج گنہگار کو سنمانت کیا جاتا ہے۔ آج کا اگر نوجوان کالج میں ہے، کالج میں پڑھتا ہے، اور اس کی اگر کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے تو اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ آج کی نوجوان لڑکی اگر جو ہے کالج میں پڑھنے گئی ہے تو اس کا اگر کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے تو اسے بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اسے دقیانوسی خیال والا سمجھا جاتا ہے۔ ایسا ماحول کالج میں، اسکولوں میں پیدا ہو گیا، نوجوانوں کے اندر پیدا ہو گیا۔ گناہ فیشن، بے حیائی فیشن، بے حیائی یہ آج نوجوان کی ہنر مندی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے ماحول میں کہ جہاں حکومت کا بھی کوئی ڈر نہ ہو، حکومت کی طرف سے مجرموں کو پروٹیکشن دیا جاتا ہو، انہیں سنمانت کیا جاتا ہو، ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی آج کے اس برے ماحول میں اپنے دامن کو داغدار ہونے سے کیسے بچائے اور کس طرح گناہ سے دور رہے، سنو، قرآن میں آج بھی اس کا علاج موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 21ویں پارے میں فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ آج بھی اگر نوجوانوں بے حیائی سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے، تو نمازی ہو جاؤ، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک صاحب نماز پڑھتے تھے مگر کچھ برائیوں میں بھی مبتلا تھے۔ حضور نبی کریم ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ،
فلاں صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں برائیوں میں بھی مبتلا ہیں. سرکار نے فرمایا چھوڑو، ایک نہ ایک دن اس کو نماز برائیوں سے روک دے گی. حضرت انس فرماتے ہم نے دیکھا کہ وہ شخص جو پہلے برائیوں میں مبتلا رہتے تھے، نماز کی برکت سے کبھی برائی کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتے تھے. اس لیے آؤ عہد کریں کہ ہم نماز کو اپنی عادت بنا لیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بہرکیف اعلان نبوت کی 13ویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے تقریباً 72 آدمی یعنی 72 یہ حج کے موقع پر آئے مدینہ شریف سے، اور مینا کی اسی گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی، اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے. اللہ اکبر. مدینہ شریف سے حج کے موقع پر تو کافی لوگ آئے ہوئے تھے، مگر اسی بیعت عقبہ ثانیہ اسے کہتے ہیں، اسی گھاٹی میں یہ 72 افراد جس میں کچھ عورتیں بھی تھیں، انہوں نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور وعدہ کیا اور حضور کی بارگاہ میں یہ پیشکش رکھی، یا رسول اللہ اب آپ جو ہیں مدینہ منورہ تشریف لائیں. یا رسول اللہ ہم اپنی جان اپنا مال سب کچھ جو ہے آپ کے لیے قربان کریں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے. جب یہ عہد کر رہے تھے اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے مدینہ والوں سے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان بنو ہاشم میں ہر طرح محترم اور باعزت ہیں. ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے. اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کے خواہش مند ہوں تو سن لو، اگر مرتے دم تک تم لوگ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ. یہ سن کر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش میں آئے اور کہنے لگے ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں. حضرت برا بن عازب اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکہ چلے جائیں. یہ سن کر ہادی برحق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. سبحان اللہ، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور نے جواب دیا، مسکرا کر جواب دیا کہ تم لوگ اطمینان رکھو، اے گروہ انصار تمہارا خون میرا خون ہے، اور یقین کرو میرا جینا تمہارے ساتھ ہے. میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے. آؤ ذرا یہ بھی دیکھیں کہ اسلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کو کیا مقام عطا فرمایا. حضرت غیلان بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے جو ہے چہیتے خادم تھے. یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت غیلان بن جریر حضرت انس سے پوچھتے ہیں کہ ارائیت اسم الانصار کنتم تسمون به ام سماکم اللہ، قال بل سمان اللہ عز وجل. غیلان بن جریر حضرت انس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ کیا اسلام سے پہلے بھی
آپ لوگوں کو انصار کے نام سے یاد کیا جاتا تھا یا اللہ تعالیٰ نے اس نام سے آپ کو یاد کیا ہے؟ تو حضرت انس نے جواب دیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نام سے یاد فرمایا ہے، انصار کا مقدس لقب اور معزز لقب جو ہے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ اسلام کی برکتیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ ان اللہ امدنی باشد الناس السنا وازرعا بابنئی قبیلۃ الاوس والخزرج۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے میری مدد فرمائی جو فصاحت و بلاغت میں اور قوت بازو میں سب لوگوں سے زیادہ طاقتور تھے، یعنی قبیلے کے دونوں بیٹوں اوس اور خزرج کے خاندانوں سے۔ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق ومن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله۔ حضور نے فرمایا انصار سے مومن کے بغیر کوئی محبت نہیں کرتا اور منافقین کے بغیر ان سے کوئی بغض نہیں رکھتا۔ جو شخص انصار سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، اور جو انصار سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، کہ ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض ہے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الناس دثار، یہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں الناس دثار والانصار شعار ولو سلک الناس شعبا وسلک الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار۔ سبحان اللہ، کیا مقام ملا ہے انہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگ اس چادر کی مانند ہیں جو اوپر اوڑھی جاتی ہے، اور انصار اس کپڑے کی مانند ہے جو جسم کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اگر سارے لوگ ایک راہ پر چل نکلیں، ایک راستے پر چل نکلیں اور انصار دوسرے راستے پر چلیں تو آقا فرماتے ہیں میں انصار کے راستے پر چلوں گا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن ولی من امر الانصار شیئا فلیحسن الی محسنہم ولیتجاوز عن مسیئہم من افضحہم فقد افضح ھذا الذی بین ھذین واشار الی نفسی۔ حضور نے فرمایا جس شخص کو انصار کے کاموں کا والی بنایا گیا تو اسے چاہیے کہ ان میں جو نیکوکار ہیں ان کے ساتھ بہترین سلوک کرے، اور جو ان سے غلطی کر بیٹھے ان سے درگزر کرے۔ جس نے انصار کو خوف زدہ کیا اس نے میری ذات کو یا میرے دل کو خوف زدہ کیا۔ یہ شان انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی۔ اللہ اکبر، یہ اسلام لے آئے، اور مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ مل گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت عطا فرمائی کہ وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے مدینہ شریف ہجرت کرنے والے صحابی رسول حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ذرا دیکھیں کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت ام سلمہ اور ان کے ساتھ ان کے چھوٹے صاحبزادے، دودھ پیتے صاحبزادے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں نے جو ہجرت کی، یہ سب سے پہلے مدینہ شریف
ہجرت کرنے والے وہ گروہ ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ ان حضرات نے اس سے پہلے ایتھوپیا ہجرت کی تھی، مگر قریش مکہ نے بات پھیلا دی، افواہ پھیلا دی کہ اب مکے میں بہت سکون ہے، مکہ والے مسلمانوں سے اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ ان کی یہ سازش تھی کہ اس طرح مسلمان جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے ایتھوپیا چلے گئے ہیں وہ واپس آئیں اور پھر انہیں ظلم و ستم ان پر ڈھایا جائے۔ یہ حضرات آئے، بعد میں ان کو ان کے خاندان والوں نے خوب ستایا، خوب مارا پیٹا، اور پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کا حکم دیا تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی ام سلمہ اور صاحبزادے سلمہ کو لے کر سواری پر سوار ہو کر کے روانہ ہوئے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب ہم لوگ ہجرت کے ارادے سے مکہ شریف سے نکلے تو بنو مغیرہ بن عبداللہ جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والے تھے، انہوں نے جب ابو سلمہ کو ہجرت کرتے دیکھا تو ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور کہا اے ابو سلمہ، اگر تم ہماری مرضی کے خلاف اپنا وطن چھوڑ کر چلے جانے پر مصیر ہو تو تمہاری مرضی، ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے، لیکن ہماری بچی ام سلمہ کو لے جانے کی ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ابو سلمہ کے ہاتھ سے اونٹنی کی نکیل چھین لی اور ام سلمہ فرماتی ہیں مجھے اپنے ساتھ واپس لے چلے۔ ابو سلمہ کے خاندان کو جب اس بات کا علم ہوا بنو مخزوم کو تو وہ غصے سے آپس سے باہر ہو گئے اور انہوں نے بنو مغیرہ کو آ کر کہا کہ اگر تم ہمارے بھائی ابو سلمہ کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھیجنے پر راضی نہیں ہو تو پھر ہم بھی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم ہمارا بیٹا دودھ پیتا بچہ سلمہ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ام سلمہ فرماتی ہیں میری گود سے میرا لخت جگر چھین لیا۔ ادھر بنو مغیرہ حضرت سلمہ جو دودھ پیتے بچے ہیں انہیں کھینچ رہے ہیں، ادھر بنو مخزوم کھینچ رہے ہیں۔ دونوں خاندان کی کھینچا تانی میں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے کے دونوں ہاتھ اتر گئے۔ اللہ اکبر، کیسی قربانیاں دی ہیں ان حضرات نے، صرف اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی خاطر۔ کہتے ہیں پھر بھی میرے شوہر ابو سلمہ وہ مدینہ شریف چلے گئے اور اب بیٹا بھی مجھ سے چھین لیا گیا، اس کی جدائی کا زخم بھی مجھے سہنا پڑا۔ میرے خاندان والے مجھے لے گئے اور مجھے قید کر دیا، سارا کنبہ بکھر گیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرا سارا سکون غارت ہو گیا، میں الگ، میرا بیٹا الگ، میرا خاوند، سب ایک دوسرے سے جدا کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، صرف اسلام کی وجہ سے، صرف اسلام کے حکام پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ سلمان بھائیوں، نوجوانوں، آج ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ہم سے زکوٰۃیں نہیں دی جاتی، ہم سے قرآن کی تلاوتیں نہیں کی جاتی، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود آج ہم نے ایک فیشن بنا لی ہے۔ کیا فیشن بنا لی ہے؟ ہم نے فیشن بنا لی ہے کہ اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہے، دین پہ چلنا بہت مشکل ہے، سب کا کام نہیں ہے۔ کیا کبھی حضرت ابو سلمہ ام سلمہ کی زبان سے یہ سنا گیا؟ کیا بھی حضرت بلال کی زبان سے سنا گیا؟ کیا کربلا والوں کی زبان سے سنا گیا؟ نہیں نہیں، آج شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ ہمارے دل میں ڈال دیا گیا، ہم دھوکے میں آ گئے شیطان کے، اور ہم یہ کہنے لگے دین پہ چلنا سب کا کام نہیں ہے۔ ارے اسلام اتنا آسان مذہب ہے، اتنا آسان مذہب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ لولا نشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء اور بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشکل میں پڑ جاتی تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز شروع وقت میں نہیں، آدھی رات کو پڑھے، دیر سے پڑھے، اور مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشکل میں پڑ جاتی تو میں حکم دیتا کہ وہ مسواک جو ہے
وہ ہر نماز کے وقت لازمی طور پر کریں، مگر حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ ایسا کرنے سے، ایسا حکم دینے سے امت مشکل میں پڑ جائے گی۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، ہر نماز کے ٹائم مسواک کرنے کا اس لیے حکم نہیں دیا گیا تاکہ ہم دشواری میں نہ پڑ جائیں۔ عشاء کی نماز کو شروع میں پڑھنے کی اجازت بھی اسی لیے دی گئی کہ اگر تاخیر سے پڑھنے کا حکم ہوتا تو ہم دشواری میں پڑ جاتے۔ جب اتنا بھی حکم نہیں دیا گیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرماتا ہے کہ کسی جان کو اس کے طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیا جاتا، ہم نے یہ سب بہانے بنا لیے ہیں۔ بہرکیف 1 سال تک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اسی ابتہ وادی کے مقام پر آتی اور آ کر وہی راستہ تکتی رہتی جہاں میں، میرا بچہ اور سارا کنبہ جہاں بکھر گیا تھا، وہیں آ کر 1 سال تک آ کر کے روتی۔ ایک روز وہاں بیٹھی رو رہی تھی کہ بنو مغیرہ میں سے میرا ایک کزین میرے قریب سے گزرا۔ اس نے جب میری حالت دیکھی تو اس کا دل جو ہے وہ رونے لگا۔ واپس آ کر اس نے اپنے قبیلے والوں کو ملامت کی کہ تمہیں اس مسکینہ پر رحم نہیں آتا، تم نے اس کو اس کے خاوند سے الگ کر دیا، اس کے بچے سے جدا کر دیا۔ میرے خاندان والوں نے مجھے کہا اگر تم اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ میرے خاوند کے رشتہ داروں کو اس اجازت کا پتہ چلا تو انہوں نے میرا بیٹا سلمہ مجھے واپس کر دیا۔ میں نے اپنے اونٹ پر کجاوا ڈالا، اس پر سوار ہو گئی۔ سوچے تو صحیح، مکہ شریف سے مدینہ منورہ کا راستہ 400 کلومیٹر کا پہاڑیوں کا راستہ اس زمانے میں، مگر یہ جو ہے اسلام کی وہ محبت ہے۔ حضرت ام سلمہ چلنے لگی، کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو میں نے اپنی گود میں بٹھایا اور تنہا مدینہ منورہ روانہ ہو گئی۔ مکے سے باہر جب مقام تنعیم پر پہنچی جہاں آج مسجد عائشہ ہے تو وہاں مجھے عثمان بن طلحہ مل گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا یا ابو امیہ کی بیٹی کدھر کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ اس نے پوچھا تمہارے ساتھ کوئی اور آدمی بھی ہے؟ میں نے بتایا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے سوا اور اس ننھے بچے کے سوا میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور مجھے لے کر چل پڑا۔ خدا کی قسم حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے آج تک ایسا کریم النفس سفر کا ساتھی کوئی نہیں دیکھا۔ عثمان بن ابی طلحہ جو ابھی جوان تھے، ام سلمہ کی بھی عمر تقریباً 18-20 کے درمیان تھی، مگر اس عورت کی تنہائی کا فائدہ، مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی حیا دیکھو نوجوانوں۔ عثمان بن طلحہ، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب کسی مقام پر پڑاؤ کرنا ہوتا اور مجھے اونٹ سے اترنا ہوتا تو وہ الگ سائیڈ ہو جاتے، اپنا چہرہ پھیل لیتے، کیونکہ اونٹ کے اترتے وقت کچھ جو ہے بے پردگی ہو جاتی تو وہ ادھر ہو جاتے۔ میں آرام سے جب اتر جاتی تو نکیل پکڑتے اور پالان اتارتے اور پھر اونٹ کو باندھ دیتے، پھر جب سفر شروع کرنا ہوتا پھر وہ الگ ہو جاتے، پھر میں اس میں بیٹھ جاتی، پھر وہ نکیل پکڑ کر کے چلتے۔ 400 کلومیٹر کا سفر انہوں نے طے کیا۔ اسی طریقے سے آنکھ اٹھا کر کے بھی حضرت ام سلمہ کو نہیں دیکھا۔ سوچئے تو صحیح کیا پاکیزہ جوانی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب قوبہ کی بستی نظر آئی تو جس میں بنو عمر بن عوف آباد تھے اور وہیں پر میرے شوہر ابو سلمہ بھی جو ہے ٹھہرے ہوئے تھے، تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ جاؤ اب یہ بستی میں، یہیں پر تمہارے شوہر ہیں۔ مجھے وہاں پہنچ کر پھر وہ مکے واپس چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں واللہ ما عالم اہل بیت فی الاسلام اصابہم ما اصاب آل ابی سلمہ وما رأیت صاحبا قط اکرم من عثمان ابن طلحہ۔ خدا کی قسم میں اسلام میں کسی خاندان کو نہیں جانتی جس سے ابو سلمہ کے خاندان سے زیادہ مصیبتیں جھیلنی پڑی ہوں، اور نہ میں نے کوئی ایسا ساتھی دیکھا ہے جو عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف النفس ہو۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں کہ اسلام کی خاطر کتنی تکلیفیں ان کو اٹھانی پڑی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اسلامی احکام پر
آسانی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم سامعین، یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور معذرت کے ساتھ کہ ابھی 15-20 منٹ کا درس نہ دے کر کے روزانہ پونا گھنٹہ یا گھنٹہ کی تقریر ہوگی، چونکہ مجھے کافی باتیں بتانی ہیں، تو آپ حضرات وقت نکال کر اسے سننے کی کوشش کریں، اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کسی تک اگر یہ اسلام کی بات، حضور کا پیغام پہنچ جائے، کسی کے دل میں اثر ہو جائے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔